کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی، جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے، جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سب اچھے ہیں، سیف ہیں۔ امریکہ جا کر بولا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے یو آر گڈ اینڈ ہیپی، یس وی آر گڈ اینڈ ہیپی، مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں۔ ارے ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نقلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے، جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے، کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر 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 کہہ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو بھائی، آپ غیر ضروری تماشا کریں، سرنڈر سرنڈر کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو تفنچا، جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف، وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی، کتنے کی ہے؟ 8 لاکھ، دو ہو گئے تو 16 لاکھ۔ اچھا 16 لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے، ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اماں، ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے۔ اب ان کے لیے حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ پھر یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں، جس طریقے سے مار رہے تھے، اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا، جن کا ان کا جسم کا وزن تھا، جہاں گردن جھکا کر مار رہے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے۔ میں نے کہا تھا اس بات کو، اور 2 دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں وجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی، 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ ATS کا آفیسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم 500 راؤنڈ کی ٹریننگ لیے۔ اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے، مانے جو کمپٹیشن میں جاتا ہے، اجے وک نام ہے، اس نے کہا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے مارتے ہیں، ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ورنہ 2 ہاتھ سے مارتے ہیں، یہ ایک ہاتھ سے مارے، یہ اجے وک کہہ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹس دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے، تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے۔ یہ 3 لوگ ٹیرر سیل کا حصہ ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، جن کو ٹریننگ دی گئی ہے، جن کو ہتھیار دیا گیا ہے، اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو۔ جب مجھ پر گولی چلائی گئی، اسی طرح کے JSR کے نعرے لگا رہے تھے، 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے، ویڈیو دیکھو آپ، ان کا ہاتھ ایسی ہے،
اور ان کا کلائی ایک ہی ہے. نعرے لگا رہے تھے تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا, مجھے اور یامین خان کو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی اور کود کر ان کی طرف بھاگا. اور پھر وہ لوگ کیا کیے, کیوں تم نے اویسی کی پر گولی چلائی؟ تو کیا بولے معلوم آپ, ہم مشہور ہونا چاہتے. تو جب مجھ پر گولی چلائی گئی تو ان ظالموں سے پوچھا گیا تم نے کیوں چلائی؟ تو بولے ہم اسد الدین اویسی کو مار کے مشہور ہونا چاہتے تھے. ان کے گھر والوں کو ہی پوچھے, بولے انہیں آتا ہی نہیں تھا, گنجٹی تھا, انہیں ملتا ہی نہیں تھا. یہاں پر بھی ایسی ہے, ہاں آتا ہی نہیں تھا, دیکھو ایسا ہے. اور وہ لوگ بھی بول رہے ہم مشہور ہونا چاہتے تھے. یہ مشہور ہونا نہیں ہے, یہ ایک باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں. یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان دو لوگوں کو جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی, جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے. مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول ہے. اور اگر کوئی کہ یہ صرف ایسا ہی کرے, نہیں, یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے. ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی, ہو سکتا کہ پھر سے کوشش کرے, مگر مجھے پرواہ نہیں ہے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رہیں گے. صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے, اللہ ایمان کو سلامت رکھے, اللہ غازی بن کر رکھائے ہم کو, اور شہیدوں کی موت دے تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دوں, اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دوں. مگر یہاں پر دیکھو, آپ مشہور ہونا چاہتے تھے. میرے بھائی, 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی, 500 گولیاں چلائی گئیں, اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا. اب ہم پوچھنا چاہ رہے برسر اقتدار جماعت کے, ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے, اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے, یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے. ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی ویپن کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نا, یہ تو چندی چور جو بولتے ہم لوگ. ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے. 8 لاکھ کا ویپن کون دیا؟ بولو. نہیں بولیں گے. اچھا, پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہم پوچھ رہے ہیں, آپ کو خط مل گیا ہوگا جس میں ایک مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے CGI کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا. تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ. خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا. کون لیا یہ جان ان لوگوں کی؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ. یہ ٹیررسٹ ہیں, یاد رکھو آپ. یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں, یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ارے حکومت کرنے والوں, روکو ان لوگوں کو. یاد رکھو, اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے, یہ دیمک ہے, ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ. تم حکومت میں آج ہو, کل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا بتاؤ پھر. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نام کیا ہے بتاؤ آپ. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پولیس تو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری, سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو. اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں معلوم. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنید نصیر کو مارا گیا. مجھے یقین ہے کہ جنید نصیر کی روحیں بھی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ناحق مارا گیا, ہم کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ہم مسلمان تھے. مگر جنید اور نصیر کی روحیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دین حق کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا. تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم سے جو ناانصافی کی گئی اس کا بدلہ لو, قانون کو استعمال کر کے.